ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ مقصد میلاد شریف موضوع لکھا ہے۔ مقصد میلاد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ضد اور نقیض اس دا مخالف وہ تہذیب فرنگی۔ فرنگی تہذیب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بالکل ضد اور مخالف ہے۔ وہ جتھے آندی ہے نظام اٹھ جاندہ ہے، جتھے نظام آندا ہے وہ اٹھ جاندہ ہے۔ فرنگی تہذیب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بالکل ضد اور مخالف ہے۔ وہ جتھے آندی ہے نظام اٹھ جاندہ ہے، جتھے نظام آندا ہے وہ اٹھ جاندہ ہے۔ یہ دوویں کٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس وقت اس جاہلیت دی تہذیب دے جڑے نقصانات اور فسادات ہیں اور غلط اثرات ہیں وہ کافی سارے نے۔ انہاں وچوں ایک یہ بھی ہے کہ اس نے نفس و شیطان دے پیروکار لوکاں ایسے راہبر پیش کر دیتے ہیں جنہاں راہبراں نے محض اپنی دنیاوی خواہشات اور لذتاں نو حاصل کرن دی خاطر
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تفسیر، تعبیر، تشریح، اس دے معنی مطلب انہاں نو غلط کر دتا۔ سلف صالحین، ساڈے صحابہ کرام، بزرگان دین، او من مار کے تے خود نو صحیح دین دے پیچھے چلاؤندے سن، لیکن افسوس ہے کہ اس بغیرت تہذیب نے ایسا ماحول گندا کیتا ہے کہ دینی لوگ جڑے شمار ہوندے نا، وہ دین نو اپنی خواہشات نفسانی دے پچھوں لا لیندے اور ایسے معنی مطلب، ایسے فتوے، ایسے حکم بناندے نے قرآن و حدیث وچوں جڑے اسلام دے مزاج دے ہی خلاف نے، دین دے مزاج دے ہی خلاف نے۔ دین انہاں دی ذرہ برابر اجازت نہیں دیندا، ایسے ایسے شیطانی احکام وضع کردے نے۔ اسلام دی حقیقت، اسلام دی روح، اسلام دے مزاج، اسلام دی طبیعت تو بالکل بے خبر، یا جان بوجھ کے، یا جاہل نے یا نفس پرست نے جان بوجھ کے تبدیل کردے نے۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے، تاں کر کے لوگ انہاں دے پنجیاں وچ، شکنجیاں وچ، گمراہیاں وچ، جاڑاں وچ ایسے پھس گئے نے کہ زیادہ طبقہ لوکاں دا وہ خدا رسول دے دین دی صحیح روح اور صحیح دین دے طبیعت اور صحیح دین نو سمجھن تو محروم نے اور قبول کرن تو بھی محروم نے۔ وہ پھسے کھڑے نے، انہاں دے دل دماغ دے اوتے مسلط نے ایسے ذلیل کہ انہاں دے کان بھر 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 کے انہاں نو ایسے راہ دلا دیتا ہے کہ لوگی حق سچ ہن سننا زیادہ گوارا ہی نہیں کردے، تھوڑے لوگ گوارا کردے نے، دوسرے اس پاسے کان دھردے ہی نہیں۔ کھپ جاؤ، مر جاؤ دلیلاں دے دے کے، یا تے سن دے نہیں تے جے سن لین تے اپنے بت نو چھڈ دے ہی نہیں۔ آ وڈی پریشانی ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں، یہ جماعت دی آستینہ ایسے ایسے بت نے، حیران ہو جائیدا ہے۔ مسلمانوں، ساڈے اسلام نے انساناں دیاں روحاں دے وچ آہستہ آہستہ قدم رکھے، ایک دم نہیں اتریا، احکام آہستہ آہستہ اتردے آئے۔ اللہ تعالی زمانے دیاں روحاں نو جاندا سی، اس دے مطابق اس ذات کریم نے ایک دم حکم اتارن دی بجائے آہستہ آہستہ اتارے سن۔ اللہ تعالی نے جرائم، گناہ اور گناہاں دے اسباب اور فتنے، انہاں نو اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ روکیا ہے، روک کے آخر اس حد تک لے آندا ہے کہ فتنیاں نو جڑوں ہی کٹ دیتا۔ جرائم بھی گئے، کیونکہ جرائم دے اسباب اور فتنے گئے۔ جدو جرائم دے اسباب فتنے گئے، جرائم گناہ آپ ہی گئے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مثلا اسلام نے عورتوں کے متعلق ابتدان سختی نہیں فرمائی، جس طرح کہ شراب چھڑانے اسلام نے فوراً سختی نہیں کی تھی۔ تباہی کا لحاظ کردیا اس حکیم نے عورتوں کے متعلق احکام آہستہ آہستہ کچھ سخت پھر کچھ سخت پھر کچھ سخت اتارے نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت وہ رمضان تے اشارے سمجھن والے سن۔ وہ اس حد تک انہوں نے عورتوں دے مسئلے وچ احتیاط ورتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت اور تعلیم دے نتیجے وچ خدا دے قرآن احکام دیاں رمضان نو سمجھن والے صحابہ انہوں نے ایسی احتیاط ورتی آخر بیبیاں دے بارے کہ بیبیاں والا فتنہ ایویں سمجھ انہوں نے امت مسلمان دے وچ جڑوں ہی پٹ کے سٹ دیا۔ توجہ ہے ذرا؟ میں اج کوئی ایسیاں گلاں کھولاں گا کہ جہدے نال ایک نواں بن تیار ہو جائے۔ بن تو پہلو بھی کافی دیتے نے، سمجھ لگی، پر کریے کی کمینگی دا طوفان ہی بہت زیادہ، اور کمینگی جیڑے کہ اہل شر ہیں انہاں دی طرفوں تے ہے ہی ہے، اہل خیر جڑے شمار ہوندے نے انہاں دی طرفوں بھی کمینگی آن لئی۔ دیکھو مسلمانوں، قرآن مجید فرقان حمید سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا۔ قرآن مجید نو جویں نبی نے سمجھا جی کسی نہیں سمجھا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہاں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں مبارک نو سنیا، کلام مجید نو سنیا، حضور دے اشاریاں نو ویکھیا، حضور دے لب و لہجے نو سنیا ویکھیا، انہاں جویں پھر قرآن و حدیث نو سمجھیا انج کسے نہیں سمجھیا۔ کسے امام دی جرت نہیں، کسے دی جرت نہیں حضور دے صحابہ وانگوں قرآن و حدیث نو سمجھنا، دین نو سمجھنا۔ انہاں لوکاں نے عورتاں دے بارے صحابہ کرام نے جنی ایک احتیاط اور سختی پرہیز ورت چھڈی ہے نا، اگر دنیا اسے تے قائم رہندی تے عزتاں رلدیاں نہ، جھگے اجڑدے نہ، کڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں قتل و غارت تباہ برباد عزتاں نہ انہاں دیاں ہوندیاں، تے کسے نو سیاسی شیطانی ڈرامے کرن دے بھی موقع نہ لبدے۔ قصور دے اندر بار ایک سال دے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں دے چھوٹ 4 سال دے 5 6 سال دے بچیاں دے 12 واقعے کدی نہ ہوندے جے
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام یعنی نظام مصطفیٰ ہوندا اور اسی طرح ہی ہوندا جویں پاک محمد دے صحابہ کول سی. یہ کیوں لعنت آئی ہے؟ اس واسطے آئیے کہ جیڑی او دی ضد اور نقیض ہے اس نو اپنایا گیا ہے. نہیں سمجھ لگی؟ اسلام دی نقیض نو اپنایا گیا ہے، ضد نو اپنایا گیا ہے، مخالف نو اپنایا گیا ہے. ہاں جی، ادھر احتیاط تے پرہیز تے حفاظت سی، ایتھے احتیاط اور پرہیز اور حفاظت دی بجائے الٹا اللہ تعالی معافی دے. ہاں جی، ایسے افعال اور اعمال تعلیم دا جز بن گئے کہ جنہاں دے نال حفاظت دی بجائے ہر عزت لٹی جاوے، برباد ہوے. اتنا فرق پی گیا. ہن سنگیو، میں قرآن مجید سنا چکیا، پردے دے بہت احکام دس چکیا. میں ایتھے تانوں ایک نئی روایت سنانا چاہنا جیڑی کہ ناچیز نے فتح الباری شرح بخاری شریف دے اندر پڑھی. توجہ ہے سونیو، گل سمجھیا جی. بہت دکھ نال میں بیان جناب دے سامنے پیا کرنا. افسوس ہے اس گل دا لگدا ہے کہ یار ایک تے مسلماناں نال ظلم و ستم عجیب و غریب ہوئے جڑا تاریخ وچ کدی نہیں ہویا. ایک اس طرح دیاں معصوم بچیاں جنہاں نال کدی مسلماناں دے دلاں وچ خیال اور تصور بھی جنہاں دا نہیں اسی آ سکدا، وہ اس طرح دے ظلم و ستم دا نشانہ بنن اور اتوں پھر انہاں دی اس حالت زار انہاں دے دکھ دوتے بجائے اس دے کہ کوئی صحیح طریقے نال ہمدردی ظاہر ہوندی، اتے ڈرامے کرنے، اتے سیاست چمکاونی. جو دکھ دا حل ہے وہ کرنا نہ، الٹا انہاں نو ہور بدنام کر کے ذلیل کر کے اور اس طرح دی بے حیائی دی اشاعت کرنی. تانوں پتہ ہے کہ اس بے حیائی دی اشاعت دا نتیجہ کی ہوندا ہے کہ جس وقت دتا جائے اس طرح دے بیانات دیتے جان، فوٹو دیتے جان نئے تو نئے، تو ادا تے یہ مطلب ہونا ہے کہ اگ ایک تھان تے لگی سی ہر تھان تے لگ جاوے. ہے جی، ایک تھان سڑتی پئی سی ہر تھان سڑ جاوے. تا کر کے میں تے حیران ہو گیا، اخباراں وچ تسلسل ہی یہ آ رہا ہے، فلانی تھان تے 5 سال دا، فلانی تھان تے 10 سال دا، فلانی تھان تے 6 سال دی، فلانی تھان تے 4 سال دی. یہ اخباراں وچ پتہ نہیں کنے بیان، میں تے پڑھدا ہی کوئی نہیں. اج ہی مینوں کسے وکھایا ہے تو میں پریشان ہو کے رستے چ آوندیاں اس موضوع دا انتخاب کر لیا. گل سمجھا جے دوستو؟ اسلام موڈے بنا رہے ہیں کہ اسلام نے عورت ایک فتنہ سی اور یہ فتنے کوئی شک نہیں ہو سکتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتقوا النساء،
بڑیاں تو بچیا جی، وہ بڑیاں تو بچن دا یہ مطلب نہیں نہ ویاہ کریا جی، نہ گھر چ رہن دیا جی، کڈ کے جنگل کس مار دیا جی، وہ یہ مانا نہیں۔ بچن دا یہ مطلب ہے کہ جو میں عورتاں دے بارے تہاڈی راہبری کر چلیا، تسی اسی طرح ہی ورتاؤ عورتاں نال کرنا ہے، سجے کھبیوں عورتاں دے بارے کوئی شے نہیں جے لینی، نہیں تے برباد ہو جاؤ گے۔ محمد بڑے نازک ترین طریقے دے نال تانوں بیبییاں دے بارے دس چلیا ہے، لہذا جے تساں اوویں دھیان رکھیا نا تے قیامت توڑی اے بیبییاں تواڈے واسطے رحمت ہون گیاں اور تسی بیبییاں واسطے رحمت ہوو گے۔ ادھر ویکھو ہن سنگیو کیویں اسلام نے عورتاں دے بارے احتیاط، پرہیز، حفاظت دا سبق دیتا ہے۔ اصل روایت باب حج النساء بخاری شریف کے اندر کیڑا باب؟ بیبیاں دے حج دا باب۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات حضور دیاں بیبیاں پاکاں حضور نال ایک حج ادا فرمایا سی، جڑا حضور نے آخری حجت الوداع پڑھیا سی، بیبیاں پاکاں نے حضور نال حج ادا فرمایا۔ اس حج تو بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ ثم رؤوس الحصر، اے حج ہو گیا پھر تساں چٹائیاں دے ہی رہ جانا، بہ جانا۔ دو بیبیاں پاکاں ایک وصال فرما گئیاں، اور ایک نبی پاک سرکار تو بعد گھروں باہر نکلی نہیں۔ دونوں بیبیاں پاکاں دے نام دسنا، ایک زینب پاک، ایک سیدہ سودا پاک۔ توجہ ذرا، باقی بیبیاں پاکاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت صحابہ کرام اور بیبیاں پاکاں نے یہ ہوئی سمجھیا کہ ساڈے واسطے نفلی حج دی اگوں اجازت کوئی نہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بیبیاں پاکاں نے بعد وچ غور کرن تو بعد، اجتہاد کرن تو بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ منع کوئی نہیں، حج ساڈے واسطے نفلی کر سکنے ہیں، لیکن جو دے واسطے شرائط نے وہ پورے ہون۔ وہ شرطاں حضرت عمر دے آخری سال خلافت دے وہ شرطاں پوریاں ہوئی ان کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو شخصاں دا انتخاب کیتا کہ تساں حضور دیاں بیبیاں پاکاں نو ساڈیاں ماواں نو جا کے تے حج کراؤ۔ دو شخص کیڑے سن؟ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ 8 بیبیاں پاکاں سن، 2 رہ گئیاں، 6 بیبیاں پاکاں نو ہودج ہوندے سن، انہاں وچ سوار کیتا گیا۔ ہودج کیویں ہوندا سی؟ ایک ہوندا اونٹ دا کچاوا، او اتوں ننگا ہوندا، ایک ہوندا ہودج، اونوں او ہوندا ڈولی وانگو، جویں ڈولیاں ہوندیاں نے نا بیبییاں دیاں، وچ بہا لیا، اتوں کجیا، سبز چادراں نال اتوں کجے ہوئے سن۔
حضرت عثمان اگے، حضرت عبد الرحمان بن عوف پیچھے، خلافت دا دور فاروق اعظم، بیبیاں پاکاں نو حج واسطے لے جایا جا رہا ہے۔ اندازہ لگانا، میں قسم خدا دی کر کے بیانا، اتھوں اندازہ لگایا جائے سن کے کہ اسلام عورتاں بیبیاں دا کڈا خیر خواہ اور کڈا محافظ ہے، بس اس گل نوں سمجھیا جائے تاکہ انہاں ملعوناں دا پتہ لگے جڑے بیبیاں دے خیر خواہ بن کے بیبیاں دی ڈنڈ لائی آوندے نے۔ بیبیاں دی ڈنڈ دے جتھے انہاں بچیاں دی لا دتی، بیبیاں دے جتھے انہاں دے بچیاں دی لا دتی، جنہاں دے ترس بگیار نو بھی آ جائے، بھیڑیے نو بھی ترس آ جائے کہ یار بچی بیچاری کی انہاں انہاں دی ڈنڈ لوا دیتی۔ اندازہ لگاؤ، قربان جاواں بیبیاں پاکاں بالکل اتوں ہر شے چھتی وچ نے، کوئی پیکر تک محسوس نہیں ہوتا۔ اگے حضرت عثمان غنی نے، انہاں دا انتخاب کیوں فرمایا حضرت عمر نے؟ عمر نو پتا سی وہ بندہ ہے کہ جدے بارے حضور نے فرمایا ہے عثمان کو دے حیا تو فرشتے بھی حیا کردے نے۔ آپ تسی اندازہ لگاؤ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے گوڈا شریف جڑا ہے نا، یہ تو آپ دا لڑ ہٹیا سی، حضرت عثمان آئے نے، حضور نے فوراً لڑ سیدھا کر دیا۔ پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا اندے کول فرشتے شرماندے نے، میں کیوں نہ شرماواں۔ ہن دسو کس درجے دا حیا اور شرم والا بندہ ہے، تے عمر پاک دے صدقے جاواں منتخب انہاں نو فرمایا۔ ادھروں حضرت عبد الرحمان بن عوف، یہ عشرہ مبشرہ وچوں نے بھی، وہ 10 صحابہ وچوں جنہاں نو حضور نے جیوندیاں کٹھی جنت دی بشارت دتی۔ بول دے نہیں جی، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ بنیاد میری تھوڑی اوکھی سمجھ آوندی ہوندی، ادھ وچ جا کے تے ادھ اسمان تک لے جاواں گا تے آخر وچ توڑ پہنچا داں گا۔ گل سمجھو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی دا حیا مبارک، اللہ اکبر و کبیرہ، گلاں میرے سامنے اینیاں سامنے پیاں ہوندیاں کہ پریشان آ کنوں بیان کراں۔ قربان جاواں، عبد الرحمان بن عوف اونٹاں دے پیچھے، عثمان غنی اونٹاں دے اگے، تے آواز کی لاؤندے سن۔ حج دے موقع تے بیبیاں پاکاں دا قافلہ پہنچے تے رستے دے اندر عثمان غنی اگوں چل کے تے آواز کی لاؤندے سن، او میں فتح الباری شرح بخاری تو سناون لگا۔ بخاری دی روایت پہلے آذن عمر رضی اللہ عنہ لازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر حجۃ حجا فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دیاں گھر والیاں نو آخری حج جدوں فرمایا ہے اس لیے اجازت دیتی حج کرن دی، اس لیے اجازت دیتی حضرت عمر نے حج کرن دی، اس لیے حضرت عمر نے اجازت دیتی حج کرن دی۔
خلیفہ اوے شیطان جدے راہ چھڈ جاندا انہاں دا دور بیبییاں پاکاں آپ نہیں فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اجازت دیتی، فرمایا لگدا ہے کر سکدیاں ہو حج کر سکدیاں ہو. تانوں پتہ ہے انہاں دے اندر انہاں دی بیٹی پاک بھی شامل نے، حضرت سیدہ حفصہ. ادھر پھیک قربان جاواں حضرت عثمان تے عبد الرحمن بن عوف نو بھیجیا. ہن کان فتح الباری دے لفظ اگلے پڑھن لگا وا، کان عثمان ینادی الا لا یدنو احد منہن ولا ينظر الیہن. آپ اعلان فرماندے سن حضرت عثمان، او لوگو اے سونے نبی دیاں گھر والیاں ساڈیاں ماواں نے، خبردار کوئی انہاں دے نیڑے بھی نہ ہووے، ولا ينظر الیہن تے انہاں ول ویکھے بھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. بولو اے عثمان غنی جیسا فرماؤں اعلان کردا اے، حالانکہ بیبیاں پاکاں ہودج وچ نے، ڈولی وانگوں چھتے کجاوے دے وچ نے، محفوظ نے، کسے دی نظر نہیں پے سکدی، لیکن پھر بھی حضرت فرماندے نے لوگو اوے ادھر ویکھنا نہیں، ادھر نہیں ویکھنا، نہ نیڑے ہونا ہے، نہ ادھر نیڑے ہونا ہے، پرا ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. ولا ينظر الیہن، ادھر نہیں تکنا. ہر کسی نے آواز سننی پاک محمد دے حرم پاک دے قافلے والوں نظر پھیر. او بولو اے تانوں پتہ لگے محمد پاک اساں جدی امت ہے او کڈی غیرت والے سن، انہاں دے یار کڈی غیرت والے سن، کنی عورت بی بی دی حفاظت کردے سن، کنی پرہیز کردے سن، کنی احتیاط کردے سن. کیوں نہ کردے؟ آخر اللہ دے قرآن نو سمجھن والے سن. پاک محمد سونے تو یہ سارے سبق سکھے ہوئے سن. قربان جاواں اگے ویکھ اگے ویکھ. ہن جدوں بیبیاں پاکاں دے اترن دی واری آنی، انہاں اونٹ بٹھا دینے. کتھے بٹھانے دے؟ بیبیاں کتھے؟ ادھر ویکھ ہن وادیاں آ گئیاں، وادیاں آ گئیاں، مکے دیاں وادیاں آ گئیاں. انہاں وادیاں دے اندر حضرت عثمان نے بیبیاں پاکاں نو جویں فتح الباری لکھیا انج پڑھنا وا، فیضا نزلنا انزلہن بقدر الشعب فلم يسعد الیہن احد ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب. بول دے نہیں جے. جدوں اونٹاں تو اتارن دی واری، رات گزارن دی واری آنی، یا دن اونٹاں تو اتارنا ہے تو کی کرنا ہونا؟ اے وادی ہے، ادھر ویکھ لو، اینج ہوندی ہے وادی، ایک پاسا پہاڑ، دوجے پاسے بھی پہاڑ، وچ ہوندا ہے پیٹ وادی دا. کی کرنا؟ حضرت عثمان نے انہاں بیبیاں پاکاں نو اتے وادی دے اتلے پاسے کسے جگہ تے اتارنا تاکہ چلن والے آن والے انہاں وادی دے وچ رہنا ہے، گزرنا ہے. بیبیاں پاکاں اتے بٹھا دینیاں پاسے کر کے، اور حضرت عبد الرحمن بن
عوف تے عثمان غنی انہاں جدوں آپ بہن دی واری آونی انہاں تھلے بہنا پاک محمد دے حرم نو اتے بٹھاونا تاکہ ساڈیاں نظراں ادھر نہ جان انہاں دیاں نظراں ساڈے وال نہ ہون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم خطیب پاکستان مناظر اسلام شیر اہل سنت فضل احمد چشتی صاحب. سمجھ آئیے سنگیو، بول رہے نہیں جی. قربان جاواں صدر شیعہ انہاں نوں تے بہنا آپ تھلے وادی دے پیٹ اس طرح حضرت عثمان غنی سونے نبی دیاں گھر والیاں تے ساڈیاں ماواں نوں حج کرائے نے. او بول دے نہیں جی. سمجھ نہیں آئی. اتھوں آپ اندازہ لگاؤ یہ حج جس وقت بیبیاں پاکاں نو طواف کراؤندے سن تے اسی طرح بندے سب بھجا دینے تے فرمانا پراں کرو، پراں ہو جاؤ تو منہ پراں کر لو، او پراں ہو جاؤ منہ پراں کر لو، چھڈ دیو مطاف نو خالی کر دیو. مطاف خالی ہو جانا تے سونے نبی دے گھر والے نے طواف فرمانا. ہاں ہاں ہاں. اور طواف کردیاں انہاں پھر عجیب عمل سی کہ لکڑا اگے منہ تے رکھ لینی تے اتوں کپڑا پا لینا تے فرمانا ساڈا احرام بھی ہے تے ساڈا پردہ بھی. بول دے نہیں جی. ہن سنگیو یہ اندازہ لگاؤ گل کرن لگا میں کہ حقیقت عورت دی عزت دی حفاظت مرد ہی کر سکتا. پردہ بھی وہی حفاظت ہے، گھر دی چار دیواری بھی وہی حفاظت ہے، بہت بڑی حفاظت ہے. لیکن مرداں دا اپنے مرداں دا عورت دا نگران رہنا یہ اصل حفاظت ہے. عورت ایسی کمزور شے ہے کہ اپنی عزت دی حفاظت آپ نہیں کر سکتی. سمجھ نہیں لگی؟ یہ مرد ہی کرن گے. تے جے عورت مرداں دی نگرانی نظر تو دور ہو جاوے نا تے پھر تو لکھ بیچارہ دعاواں مانگدا رہے نا تے پھر دعاواں نال نہیں بچدی. ہاں جی اللہ تعالی دا جڑا قانون ہے جدوں اونوں توڑیا جاوے نا تے پھر دعاواں دے اثر مک جاندے ہوندے نے. ہاں جی نریاں دعاواں نال کام نہیں بنتے. یہ کام اس لیے بنتے ہیں جس لیے سیانے آندے نے وہی گل مشہور آ بھئی نرے تویز تے نہ روی. گل نہیں سمجھ لگی؟ ہاں عالم اسباب مکے نہیں تے بندہ گیا. بول دے نہیں جی. سنگیا عورتاں فتنہ یعنی فتنے کا مطلب ہے کہ عورت اپنی حفاظت آپ کر نہیں سکتی. اتوں اللہ وحدہ لا شریک دے نظام فطرت نے
مرد عورت کے اندر کشش رکھی ہے. ہوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے معاشرے نو بچاؤ واسطے، عورتاں نو بچاؤ واسطے، مرداں نو بچاؤ واسطے، لڑائیاں تو بچاؤ واسطے، قتل و غارت تو بچاؤ واسطے، گولیاں چلا چلا کے پھر بعد جلوساں نو مراؤن تو بچاؤ واسطے اس رب العالمین نے پہلو بن ماریا ایسا اس آخیا میری ہدایت دے چل جاؤ، نبی دی شریعت دے چل جاؤ. جیڑی میں عورتاں دے بارے پہ پرہیز دسنا وا، جو احکام پہ اتارنا وا، انہاں حکماں دے تساں چل پیا جے، رہندی دنیا تک بیبیاں بھی محفوظ رہن گیاں، تساں بھی محفوظ رہو گے، عزتاں بھی محفوظ رہن گیاں، فساد نہیں پہن گے، معاشرہ رحمت والا بن جائے گا. تساں خبردار عورتاں دے بارے جو اساں تانوں تحفظات پہ دسنے ہیں، جو حفاظتاں پہ دسنے ہیں، جو پرہیزاں پہ دسنے ہیں، انہاں نو ظلم نہیں سمجھنا، انہاں نو رحمت سمجھنا ہے، انہاں نو ظلم نہیں سمجھنا. اگر ظلم سمجھو گے تو سب وڈے ظالم آپ بن بیٹھو گے. ظلم سمجھو گے وہ پردے نو، چار دیواری نو، عورت دی نگرانی نو اگر ظلم سمجھو گے تو پھر ایسے خوخار درندے ظالم بنو گے کہ بچیاں بھی نہیں بچ سکن گیاں، چھوٹے بچے بھی نہیں بچ سکن گے. جے تسا او پرہیز رکھ لئی پھر سارے ہی محفوظ رہ جاؤ گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، شریعت مصطفیٰ، طریقت مصطفیٰ، شان صحابہ. اے درویش سجنا توجہ فرما ذرا سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بول دے نہیں جی. کتاب ہے میرے کو ایک امام کا حوالہ دینا. سیدنا امام احمد بن حنبل سرکار آپ فرماندے نے بندہ مرد نماز پڑھاوے، مرد نماز پڑھاوے تے گھر والیاں بیبیاں اودیاں پڑھ لین تے ہور گل ہے، دوسریاں بیبیاں دا اون دے مگر نماز پڑھنا مینوں پسند نہیں. حضور کیوں فرمایا مرد قرآن دی تلاوت کرے گا نا تے پھر او قرآن جڑا ہے انہوں سونا پڑھنے واسطے جی کاری پیندا ہے تے سونی آواز نال جدوں پڑھے گا تے میں نہیں پسند کردا کہ بیبیاں او دی قرآن والی آواز سنن. میں حوالہ نہ وکھا میں نک وڈا دے. یہ اس بندے دا حوالہ ہے جنوں امام اہل سنت دنیا مندی ہے اور حضور سیدنا غوث پاک میراں دا امام، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو پوچھا گیا جس طرح کے طبقات الحنابلہ دے ذیل دے اندر امام ابن رجب حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند نال پہ لکھ رہے ہیں غوث پاک میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلیفہ سن حضرت سیدنا علی بن ادریس خلیفے غوث پاک دے تے انہاں دے اگوں خلیفے سن یحییٰ سرسری فرماندے نے میرے مرشد نے مینوں دسیا ہے، وہ فرماندے نے میں غوث پاک میرا تو پوچھیا سی حضور دسو دے صحیح کیا دنیا دے اندر کوئی اللہ دا ولی احمد بن حنبل سرکار امام دے عقیدے تو بغیر بن سکتا ہے؟ آپ فرماندے نے ما کان ولا یکون، نہ ہویا ہے نہ ہو سکتا ہے. جدوں بھی کوئی ولی بندا ہے احمد بن حنبل دے عقیدے نال ہی. یہ کون فرماندے نے؟ غوث پاک میرا فرماندے نے جڑے مہر لاوندے نے
جڑے ولایت دی مہر لاؤندے نے او دس او فرماندے نے نہ ہویا ہے نہ ہونا ہے کی مطلب میں جدوں ہی مہر لانا وا پہلوں ویکھنا وا جے عقیدہ احمد بن حنبل والا ہے تے مہر لاؤنا وا ورنہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی او امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ توجہ ہے کہ نہیں الجامع لعلوم الامام احمد کتاب ہے 25 جلد 6ویں صفحہ نمبر 361 کنا 361 قال محلى قال احمد لا يعجبني ان يؤم الرجل النساء الا ان يكون في بيته يؤم اهل بيته اكره ان تسمع المرأة صوت الرجل امام احمد بن حنبل سرکار فرماندے نے مینوں یہ گل چنگی نہیں لگدی بندہ بیبییاں دی امامت کراوے ہاں اپنے گھر دے اندر ہوئے اپنے گھر والیاں دی امامت کراوے تے فرمایا ہور گل ہے میں پسند نہیں کردا کہ عورت مرد دی آواز سنے مرد قرآن پڑھے وہ نماز پڑھاوے عورت آواز سنے امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں پسند نہیں کردا اے کتاب دا حوالہ سامنے جے سنگیو تے غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی عنہ دے نام جپن والے 11ویں دیاں کھیراں تنن والے اتو اپنے آپ نو سید اے میں ایک اشارہ پیا کرنا اس علاقے دا کوئی ادھر اے جناب جدھر دارائیاں نے اس علاقے دا کوئی سید ہے انہیں جناب جی ایسے ایسے پٹھے مسئلے کیتے نے گمراہ کری جاندے نے خیر کسے دا نام میں کسے نو خاص کی کراں ایتھے تے پٹھا ہی بیٹھا پیا ہے او سجنا حضور غوث پاک میرا اور سید بھی ہے گیلانی بھی ہے سجدہ نو ولی اوہی بناوندا ہے غیر سجدہ نو اوہی بناوندا ہے او جے رائیاں نو شیر ربانی ورگیاں نو ونڈے تے اوہی ونڈدا ہے آپ دے مرشد آپ دے امام فرماؤندے نے فرمایا میں پسند نہیں کردا عورت آواز سنے مرد دی میں پسند نہیں کردا قرآن پڑھے نماز پڑھاوے امام احمد فرماؤندے میں پسند نہیں کردا مت فتنے دا سبب بن جاوے لہذا اپنے گھر والیاں نو پڑھا سکدا ہے دوسریاں بیبییاں نو نہیں پڑھا سکدا تے میں پوچھنا وا جڑے مجمع لا لیندے نے غیراں بیبییاں نو آندے نے آؤ میلاد کریے میں قسم خدا دی کر کے نا میں ملتان جانا ہے سویرے دن نو اوتھے تقریر ہے میں سروں ہاتھ دے اگا دیاں اوئے او کوئی ملا وا کوئی ملا او میں او دے واہ پھیرے ادھر ادھر آیا سچ دا پھیرا آنا ہی پیندا کریے کی تو ہن کنا چر پڑدا ہو گیا میرپور کشمیر انہاں آکھیا یار چشتی آیا او 3 گھنٹے تیرے تے ہی لا گیا انہیں آخیا تینوں ڈکو جا میں کیا کڈی گسی گل کیتی یہ ڈکو تو صدر لگا اوتھے مرزائی آن اوتھے ہر مذہب والا آوے انہاں نوں ڈکن دی نہیں سوچی مینوں خیر کیوں میں سوچنا اینوں ڈکو تے سن تہاڈا تیرا حق بندا سی تو کہندا جلسہ رکھو میں تقریر کراں گا انہیں 3 گھنٹے کیتا ہے میں 4 لا کے وہ رد کر دیاں گا پر انہوں پتا سی او دے اگے بولیا نہیں جاندا تسی ڈکو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت توجہ ہے بولنے نہیں جی ادھر ویکھ سجنا ہاں ہاں ہاں
پردہ اٹھا تو اگر چہرہ افکار سے، پردہ اٹھا تو اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضرت خواجہ شفیع محمد چشتی صاحب، پیر سید مراد تولی شاہ صاحب، پیر خادم حسین شاہ صاحب، زندہ باد۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ کلندر اقبال اپنے لفظاں کہہ گیا ہے، وہ فرنگ دی گل کر کے آندا میں اگر میں اپنے سینے دے راز کھول دیاں، فکراں کھول دیواں، تے فرمایا پھر یہ نتیجہ نکلنا ہے فرنگ تاب نہیں لا سکے گا، میری گل نو برداشت نہیں کر سکن گے، میں ہالے لکائی جانا وا۔ انہاں دے فرنگ دی گل کیتی ہے، نا چیز یہ کہندا ہے پردہ اٹھا تو اگر چہرہ افکار سے، پردہ اٹھا تو اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا کوئی میری نواؤں کتاب۔ اور سجنا درویش توجہ فرما، قسم خدا دی کر کے آنا، باقی کسی دی طاقت نہیں برداشت کرنا۔ اوہی چھڑیا پنیا حق کے جڑا فاروق اعظم کول سی، اوہی چھڑیا پنیا کے جڑا پاک محمد دے یاراں کول سی، جڑا اللہ دے فقیراں کول سی، جڑا شیر ربانی ورگیاں کول سی۔ ساڈی فکر نو، ساڈے بیان نو اللہ دے ولیاں دے خلاف کوئی نہیں ثابت کر سکدا، تے اللہ دے ولیاں نو ساڈے بیان دے خلاف کوئی ثابت نہیں کر سکدا۔ توجہ ہے ادھر ویکھ سجنا، مدنی پاک ویکھ رہے سن، میں حدیثاں دی 6 کتاباں بھی سامنے رکھیاں نے، اور بھی بتھیریاں نے، میں عربیاں پڑھ پڑھ کے سنا سکنا۔ مدنی سونے نے فرمایا ہر آن والا دہاڑا پہلے تو بھڑا ہونا ہے۔ یہ گل مشہور ہے لوکاں وچ، مشہور گل ایویں نہیں ہے، سونے نبی دا فرمان ہے۔ ہن چاہیدا دے وے جویں جویں دن بھڑا ہونا ہے اوویں اوویں حفاظت ودے، اوویں اوویں پابندی ودے، اوویں اوویں سختی ودے۔ جویں شر ودنا ہے نرمی ودانی نہیں، نرمی نہیں ودانی، حکمت اینو نہیں آکھدے۔ میں مفتی نظام الدین صاحب انڈیا والے دا جدو جواب دیتا سی، اس دے اندر ساری گل دی وضاحت کیتی ہے۔ الحمدللہ چشتی دا جواب انڈیا وچ گیا ہے تے لا جواب بن گیا ہے۔ ایتھے کی کسے جواب دینا ہے؟ یہ اصول ہے، حکمت دا اصول ہے، عقل دا اصول ہے، فطرت دا اصول ہے۔ جویں جویں شر ودے گا خطرات ودن گے، حفاظتاں دے پرہیزاں ودن گیاں۔ کوئی بے وقوف ہی ہوئے گا جیڑا پرہیز ودھاون دی بجائے ادھروں شر ودے، فتنہ ودے، نقصان ودن، بربادیاں ودن، خطرے زیادہ ہو جان تے اے الٹا نرم ہو جاوے، اے الٹا پابندیاں پرہیزاں ختم کر بیٹھے۔ یہ بے وقوف دا ہی کام ہے، سیاںا انج نہیں کر سکدا۔ جدوں تو جاننا ہے
اس جنگل جو گزراں گا رستہ پر خطر ہے، ہر تھان دے اوتے جگہ جگہ دے ڈکیٹاں دے بھی خطرے نے، جگہ جگہ دے جانور وحشیاں دے بھی خطرے نے، جنگلی درندیاں دے خطرے نے، جان نو پھاڑن والیاں دے خطرے نے. پھر ضرور حفاظتاں ودھاویں گا، پرہیزاں ودھاویں گا، بچاؤ ودھاویں گا، محافظ نال لاویں گا. چاہیے تے اے سی، لیکن افسوس ہے وے امت کیڑا سبق لے بیٹھی ہے. پاک محمد دے صحابہ ہمیشہ سختی دے پرہیز ودھائی ہے، اساں سختی دی بجائے نرم ہو گئے، پرہیز دی بجائے پھاٹک کھول دیتے نے. ہاں جی الٹا کھلا کر دیتا ہے کھاتا، تاکہ عزت دے لٹیریاں نو، ڈکیٹاں نو، درندیاں نو موقع عام مل جاوے. جدو عام موقع لب جانا ہے، نقصان ہون تو بعد، بربادیاں تو بعد سوچنا بے وقوف دا کم ہے. نقصان تو پہلا سوچنا اے محمد دے غلاماں دا کم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم خطیب پاکستان مناظر اسلام شیر اہل سنت مفتی فضل احمد چشتی صاحب. ہن مجتہد سانو ٹکر پائے، مفتی انگریزی ٹکر پائے، مجتہد انگریزی ٹکر پائے، انگریزی مجتہد انگریزی مفتی ٹکر پائے نے. انہاں دا پٹھا گول ہوے، انہاں نوں اینی سمجھ نہیں. سمجھتے ہے یا سمجھ نہیں؟ یہ سمجھ نہیں تے اے مصیبت ہے، مصیبت ہے. جے سمجھ نہیں اے مصیبت ہے، تے جے سمجھ ہے تے پھر دوہری مصیبت ہے. ان کنت تدری فہذہ مصیبت، ان کنت لا تدری فہذہ مصیبت، وان کنت تدری فالمصیبت اعظم. او گڑا پوری عربی والے کہندے نے کہ جے تو جاننا نہیں تے اے بھی مصیبت ہے، تے جے جاننا ہے تے مصیبت اور ود گئی، سیاپا اور ود گیا. بہ کے بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، فلانی ترجمہ اج عام نے، قرآن دا ترجمہ پڑھیا، ایک مقام تو پڑھ کے فتوے دینے شروع کر دیتے. گلاں ہن جب تک قرآن و حدیث پورے تے عبور نہ ہوگا نا، گل سمجھا گئی، اونا چیر بندہ دین اچ کلام نہ کرے. یا پھر دو ہی صورتاں میں تانوں اج ایسا نقطہ پہ سمجھانا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ، بالکل ہدایت دا ایویں سمجھو نور دا مینار بن جائے. سبحان اللہ. کی دو ہی صورتاں جے نہیں جاننا تے پچھلیاں دے مگر ٹر جو کردے آئے نے انے واہ انہاں دے مگر تری جا تے ہدایت دا راہ. اینو کہندے نے سلف صالحین. اگر نہیں بندہ جاندا تے بزرگاں دی تعلیمات نو اپنے سامنے رکھے کہ یار ساڈے بزرگ کی کردے لگے آئے نے، توجہ نہیں فرمائی نے، انہاں دا عمل او ساڈے واسطے کافی ہے. تے جے بندہ خود قرآن و حدیث چوں حکم شرع دے آپ ہی لبن ٹرے تے پھر ضروری ایک تھان تو حدیث پڑھ کے آیت پڑھ کے کسے تھان تو وہ مسئلہ نہیں دس سکتا جب تک پورے قرآن و حدیث دے عبور نہ رکھتا. نہیں آپ بھی برباد ہوئے گا، دوسرے کو برباد کرے گا. میں اگر خود یہ موضوع بیان کراں یہ واسطے 3 گھنٹے چاہیے. سمجھ نہیں آئی؟ اس گل سے غور کرو کہ ترجمہ نے کنا گھاٹا کیتا ہے. اساں سمجھیا ہے کہ ساڈے نال دوستی ہو رہی ہے، لیکن دوستی نہیں سی.
قرآن و حدیث دے ترجمے دی پہ گل کرنا. اگر کسی بزرگ دی کتاب ہے نا جی داتا سونے دی کتاب ہے وہ محفوظ لکھ جاندی یعنی انج سمجھو قرآن و حدیث نو پہلا کہ جی میں بہت بڑا جنگل ہے جہدے وچ تساں ہرن دا شکار کرن نو چلے ہو لیکن یہ ذہن وچ رکھو کہ اتنے خطرناک تو خطرناک جانور بھی ہون گے. ہو سکتا ہے شکار کرن چلے ہیں کہ آپ ہو جائیں کھ نہ رہے. کیوں؟ ناسخ منسوخ. الذی اعی الفقہاء معرفت الناسخ والمنسوخ. ناسخ منسوخ کی پہچان مشکل ہے. کوئی حکم پہلو آیا ہے پھر آیا بدل گیا پھر بدلیا کوئی کس طرح یہ پچھان کیویں ہو گئی کہ وہ خطرے والے جانور نے کہ جہے ہو سکتا ہے تینوں شکار کرن دے پٹھا بہا دے. یا یہ مثال سمجھو سمندر دے وچ تو موتی لین چلے ہیں تینوں یہ بھی ہونا چاہیے مگر مچھ بھی پیا بول دے نہیں جی. ہن قربان جاواں میرا ایک موضوع ہے پورا اگلے دن سہج پالا بیان کیتا ہے جماعت کی اتباع 3-4 تھاواں دے لایا سی اوتھے سنایا. اگر او دا لطف لینا ہوئے تے او سن لو. اس دے اندر وضاحت کیتی ہے. اللہ سونے نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سونا رب فرماندا ہے جنہاں پہلو ہجرت کیتی ہے اور پہلے انصار مدد کرنے والے مدینے والے اور وہ لوگ جڑے انہاں دے پیچھے چلن والے نے پیچھے چلن والے نے. کی مطلب؟ آپ راہ لبن والے نہیں. پاک محمد اگے چلے نے صحابہ انہاں دے پیچھے چلے نے. صحابہ نو ویکھن والے انہاں دے پیچھے چلے نے. انہاں نو ویکھن والے اگے پیچھے چلے نے. جڑا پیچھے چلے گا رب فرماندا انہاں تو میں راضی ہاں اے میرے تو ہی راضی. کی مطلب؟ اگر مینوں راضی کرنا چاہندے ہو تے خبردار اپنے عقل نال قرآن و حدیث پڑھ کے راہ لبن دی کوشش نہ کریا جے. ساڈے جس راہ دے چل پے نے تساں انہاں دے نقشیاں نو ویکھ کے چل دے رہیا جے او ہدایت پا گئے تانوں وی لب جانی ہے. جے تساں انہاں دے پیر نہیں ویکھنے انہاں دے نقشے نہیں ویکھنے انہاں دے عمل نہیں ویکھنے انہاں دے کردار نہیں ویکھنے جویں انہاں دین دتا ہے تے چلے نے. اگر اے نہیں ویکھنا پھر تساں برباد ہو جانا ہے سجے کھبے نکل جانا ہے. خبردار اگر راضی رکھنا چاہندے جے رب نو تے پھر کی کریا جے الذین اتبعوہم باحسان تساں پیچھے رہنا ہے. توجہ سنگی ہوئے ادھر ویکھو او گل سمجھو. اللہ دے ولی لوگ ہن شیر ربانی نے انہاں اپنے مرشد تو راہ ویکھیا. میرا مرشد کی کردا سی انہاں اپنے مرشد تو اخیر نوبت جا کھلوتی سید الانبیاء. یہ محفوظ ہے. میں ایک گل کرنا ایک قطار جنگل چ نکل گئی ہے دوسرا قافلہ نکل گیا تیسرا قافلہ انہوں دے پیچھے نکل گیا. اگر میں اٹھا تو میں آکھاں کہ میں اس راہ سے نہیں چلنا میں کوئی اپنا ہی لبوں گا پھر وہ مطلب یہ ہوئی کہ سجے کھبے ہو کے
تے کسے نہ کسے جانور تے کسے بلا دے منہ وچ آنا چاہندا ہے یا ایتھے ہی رہنا چاہندا ہے جنگل وچ. یہ تے سیدھا راہ صراط مستقیم. قرآن کی فرماندا ہے؟ کیوں آکھیا اللہ تعالی نے اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ سانو سیدھا راہ وکھاویں. ہن راہ کیوں آکھیا دین نو؟ اسے واسطے آکھیا ہے کہ رستے جنگلاں وچ رستے خطرناک تھاواں وچوں لنگدے نے. اللہ سونے نے دسیا ہے او میرا دین ایتھے بھی بڑے خطرے نے. لہذا ہن تساں کی کرنا ہے؟ جویں راہواں دے راہبر ہوندے نے تساں مرو اپنے آپ راہ نہیں ٹرنا. پہلو راہبر لبنا ہے تے راہبر پاک محمد تو بعد صحابہ نے، صحابہ تو بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، تبع تابعین تو بعد اتباع تبع تابعین. کیا مطلب؟ یہ سارے پچھوں چلن والے سن ایک دوجے دے. تساں پچھوں ہی چلن والا کام نہیں چھڈنا. تساں اپنے آپ راہ نہیں ڈھونڈنا، نہ سجیوں کھبیوں پوچھنا ہے. کیوں؟ اس واسطے سجے کھبے پوچھے گا تے پھر محمد تو علاوہ کسے ہور نو رسول منے گا، کسے ہور نو نبی منے گا، کوئی ہور دین لبے گا. نہ رسول ہو رہے نہ دین ہو رہے. ہن کسے پاسے دھیان نہ کر، صرف اے لب اے پیر کدھر جا رہے. شیر ربانی دے پیر لب، او اپنے مرشد مجدد الفیسانی دے لب دیاں، آخر غوث پاک دے لب دیاں. او جا صدیق اکبر پاک محمد دے پیچھے چل پے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، مفتی ارب و عجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب، مفتی اکبر مفتی چشتی صاحب. سبحان اللہ. توجہ ہے. کیوں راہ کیا؟ رب راہ کیوں آکھیا؟ دین کو راہ ہے. ہن اسی آئے ہیں. توجہ، ہن اسی آئے ہیں راہ تے آئے ہیں. ٹھیک ہے، راہ تے ہوندے نے ٹرن واسطے. دین نو اللہ نے راہ کیوں آکھیا؟ اور راہ دا لفظ بول کے اس دس دیتا ہے کہ جو کچھ راواں وچ ہوندا ہے اور جو کچھ انہاں واسطے چاہیدا ہے ادھر اوہی تساں توجہ کرنی ہے تے لبن. تاں انہیں آکھیا ہن پیچھے رہو، نقشے لبو. کی لبو؟ اپنے آپ راہ لبن دی کوشش نہیں کرنی. تا کر کے ساڈا کلندر فرماؤندا اقبال بڑا سیاںا انہاں نقطیاں نو انہاں رازاں نو سمجھدا سی. فرماندا ہے میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفت کا سراغ. میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفت کا سراغ. میری تمام سر گزشت کھوئے ہوں کی جستجو. سونے نبی اے ہن ادھر ویکھ گل کرن لگا. سونے نبی دی حدیث ترمذی میں جائی، ابو داؤد جائی. حضور نے فرمایا لا تستضیئوا بنار المشرکین، مشرکاں دی اگ تو چانن نہ لیا نے، مشرکاں دی اگ تو چانن نہیں لینا.
مطلب نہیں سی پیا کھلدا یار دا کی مطلب ہے سنگیا ادھر ویکھ ہن جیڑا بندہ ترجمہ پڑھ لیندا ہے مشرکاں دی اگ تو چانن نہیں لینا انہیں کی آکھنا ہے کوئی کافر دے چولہا بلدا ہوئے اگ نہ لیا کافر دی دکان تو ماچس دی تیلی نہ لیا کیوں میں حدیث پڑھ کے آیا بیٹھا آخا کہ وہ گڑا پوی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگ لیندے ہوندے سن صحابہ بھی اگ بال لیندے سن کافراں دے اگ لائن وچ کیڑا حرج آ کھانا خراب نہ ہوئی یہ کی کہی جانا ہن ہے حدیث مطلب نہیں سمجھ آنا جدوں نہیں سمجھ آیا تو ہن اگلے کی کیتا ہے امام کٹھے ہو گئے مولا علی دے خلیفے خواجہ حسن بصری دے کول گئے عرض کی تھی سونے نبی نے فرمایا ہے مشرکاں دی اگ تو چانن نہ لیا نے یہ کی مطلب ہے سانو تے نہیں سمجھ پئی آوندی انہاں فرمایا یہ مطلب ہے لا تستشیروہم کافراں تو مشورہ نہ لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جیوے 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 کی نہیں کرنا کیوں مشورہ والا بندہ ہوندا ہے پیتی تیرا حضور نے فرمایا دشمن نو بھیجنا دیا ہن تفسیر اللہ دے قرآن دی کی لا تتخذ